السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قرآن مجید نور ہے، یہ زندگی جہالت کے اندھیروں سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال لوگوں نے کی، مطلب جو اس کے اچھے بھلے جو کھاتے پیتے لوگ تھے ہر قوم کے، انہوں نے ہر نبی کے آنے پر مخالفت کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم تھے، کیونکہ ہم زیادہ پیسوں کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے ہم زیادہ اچھے حال میں ہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا اور ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ چونکہ اب نبوت کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2 اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے تھے، لہٰذا اگر ہمارے پاس بھی دین کا علم ہے تو ہمیں بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے یہ چھین بھی سکتا ہے۔ ہم سب کو دین کے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے۔ اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے میں دین سے پھیرا جاؤں۔ بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کی قوم نے ڈرایا تھا اور ان کو شہر سے باہر نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم پر زلزلہ بھیج کر ان کو پکڑ لیا۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تکلیف میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یا تو کوئی امتحان اور آزمائش ہے یا شاید پھر اللہ کی ناراضگی ہے۔ صحابہ کرام پہ جب نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ بھی اس سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اچانک اگر کسی کی پکڑ ہو جائے تو یہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور اسے وہ ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے، یعنی اس کو اپنے گناہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اس کو برا نہیں سمجھتا ہو اور اس کے لیے توبہ بھی نہ کرتا ہو۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ پہلے فرعون کی غلامی میں تھے۔ فرعون بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 بڑے مشنز تھے، ایک تو فرعون کی قوم کو اللہ کی طرف بلانا تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو ایک اللہ پر یقین کرنے کو کہا اور فرعون سے کہا کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس پر فرعون نے 2 غلام بلوائے اور ان میں سے ایک کو مار دیا اور کہا کہ میں بھی جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق کی طرف اسے غروب کرو۔ اس پر فرعون جواب نہ دے سکا، لیکن پھر بھی اپنی بات سے نہ ہٹا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ وہ جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے موقع دیا کہ وہ اپنے جادو دکھائیں، اور پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور وہ جادوگروں کے سب جادو کو نگل گیا۔
اور یہاں حق ظاہر ہو گیا اور جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ حق ہے، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے پھر بھی اسلام کو قبول نہ کیا اور جادوگروں سے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا۔ اگر ایک ہی طرف سے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور فرعون کی دھمکی کوئی معمولی دھمکی نہ تھی۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں تو ایسی دھمکی سے ہمارا خوف سے کیا حال ہوگا۔ لیکن ان جادوگروں کو اب فرعون کی اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ سچ ان کے سامنے آ گیا تھا، اور انہوں نے دعا کی کہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اس طرح فرعون ذلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ فرعون اور اس کے ساتھی جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے گروہ کے پیچھے آئے انہیں قتل کرنے، تو آگے سمندر تھا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا پانی میں پھینکو، اور اس طرح سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سمندر کو پار کر لیا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر اس سمندر کو پار کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے پانی پھر آپس میں مل گیا، اور اس وقت فرعون کو حق کا پتہ چل گیا اور اس نے توبہ کرنی چاہی، لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب جان حلق میں آ جائے تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تو وہ ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی کے لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو بھی ہمارے لیے ایک ایسا الہ بنا جس کی ہم عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہت بڑے جاہل اور ناسمجھ لوگ ہو۔ اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی اور وہاں سے نکال کر آزاد ہو کر اللہ ہی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو اور شرک کرنے لگے ہو۔ بنی اسرائیل اگرچہ اپنے وقت کے مسلمان قوم تھی، لیکن لمبے عرصے تک فرعونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کے طور طریقوں سے متاثر ہو چکے تھے، ان کے عبادت کے طریقوں سے بھی متاثر تھے، اور اسی لیے انہوں نے بت کو الہ بنانے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا کیونکہ اللہ انہیں تورات دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز سے آئسولیٹ کر کے پہاڑ پر لے گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو جب ہم اکیلے میں بالکل خاموشی میں جب قرآن پاک پڑھیں یا سمجھیں تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے، ہم اس وقت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے پہاڑ طور پر گئے، اور پیچھے سے ان کے بھائی ان کو ذمہ داری سونپ گئے اور کہا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اگر یہ بھٹکنے لگیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر اتنی خاموشی تھی کہ انسان کو اپنے سانس لینے کی آواز بھی آتی تھی۔ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو اور میں اس پر اپنی تجلی ظاہر کروں گا، اور وہ پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہماری سب سے چھوٹی انگلی کی نوک برابر پہاڑ پر تجلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے رجوع کیا اور کہا کہ مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی کی نافرمانی کی اور بچھڑے کا بت بنایا اور اس کو الہ بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کر غصہ آ گیا اور اپنے بھائی کو پکڑا جسے وہ نگران بنا کر گئے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کے لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی اور وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات بھی نہیں سنتے۔ ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی قوم بت پرست میں مبتلا ہو گئی تھی۔